الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور لوگو دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچہ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. مطلب کیا ہوا اس کا؟ یعنی ایسے کام کرو جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، بخشتا ہے. رب کی مغفرت کی طرف دوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ اچھے کام کرو، وہ کام کرو جن سے رب راضی ہوتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے. وجنتٍ، اور جنت کی طرف دوڑو، اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے
کہ وہ کام کرو جو جنت میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ دیکھا جائے تو ہر چیز کا دور و مدار نہ صرف تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، سب چیزیں پرہیزگاروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی کچھ صفات متقیوں کی بیان فرمائی ہیں۔ متقی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو خرچہ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، یعنی آدمی ہمیشہ خرچہ کرے۔ دیکھیے یہاں یہی نہیں ہے کہ آدمی خوشحالی میں خرچہ کرے، بھائی آدمی کے پاس مالی بھی پریشانی ہے، ابھی اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے کہ جیسے چاہے خرچہ کرے، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ خوشحالی میں بھی خرچہ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچہ کرتے ہیں۔ ایثار کسے کہا جاتا ہے؟ بھائی خوشحالی میں تو پیسہ آدمی خرچہ کرتا ہے، لیکن تنگ دستی میں خرچہ کیسے کرے گا آدمی؟ ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ آدمی کی کوئی ضرورت ہو، لیکن کوئی حاجت مند آ گیا نا، ضرورت مند آ گیا، اور ہم نے اپنی ضرورت کو کیا، اپنی ضرورت پر اس کو ترجیح دیا۔ ضرورت تھی ہمیں، لیکن ہم نے کیا اٹھا کر کے اس کو دے دیا۔ اگر آج کے زمانے میں غور کیا جائے نا تو ایثار بہت کم پایا جاتا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ میرے خیال سے شاید یہ عنقا ہے، یعنی پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ بھئی ایسا کون آدمی ملے گا کہ سامنے کھانا رکھا ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کہیں امید بھی نہیں ہے کہ کہیں سے ملے گا کھانے وانے کے لیے، صرف وہی کھانا ہے، اور آدمی بھوکا بھی ہے، انتہائی حاجت مند ہے، لیکن کوئی آ جائے مانگنے والا، یا آدمی نے دیکھا کہ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بھوکا ہے، اور وہ اٹھا کر کے اس کو دے دیں، کوئی مانگنے والا آیا اس کو دے دیا۔ کہاں پائے جاتے ہیں ایسے لوگ؟ آج ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے سب کچھ دے رکھا ہے، خوب نواز رکھا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے نا، ہاں کچھ علاقے ہیں جہاں بھوکمری ہے، غریبی ہے، لیکن عام طور سے ہم اپنا دیکھیں جہاں بات ہو رہی ہے، تو آج دیکھا جائے نا تو آج ایسا غریب کوئی نہیں ملے گا مفلس کہ جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، ایک ٹائم کھائے ایک ٹائم فاقہ کرے، یا کئی کئی دن کے فاقے ہوں، ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، کئی کئی دن کے فاقے ہوتے تھے، لیکن کوئی مانگنے والا اگر آ گیا، ضرورت مند آ گیا، سوال کر لیا نا، تو اب اس کو یہ نہیں دیکھنا ہے، صحابی کو نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے والا مجھ سے زیادہ بھوکا ہے یا اس کا کام چل جائے گا، نہیں، مانگ لیا نا تو اب اس کو مایوس نہیں کرنا ہے، نامراد نہیں کرنا ہے۔ صحابہ کرام دے دیتے تھے۔ واقعات آپ خوب سنتے ہیں بھائی، اس صحابیہ کا واقعہ یاد کر لو، صحابی کا، کہ اللہ کے رسول نے جب کہا تھا کہ ایک بھوکا آدمی آیا تھا، کہا اللہ کے رسول بہت بھوکا ہوں، کھلا دیجئے، تو آپ نے پہلے اپنے گھروں میں بھیجا نا کہ جا کر گھروں میں معلوم کر کے آؤ ہمارے گھر میں کچھ ہے کیا۔ تو جتنی بیویاں آپ کے پاس تھیں نا، سب کے پاس باری باری وہ آدمی گیا جس کو بھیجا گیا تھا، سب نے یہی جواب دیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے کتنے مجبور ہیں آپ، کچھ نہیں ہے گھر میں کھانے کے لیے۔ ساری عورتوں نے، امہات المومنین نے یہی کہہ کر بھیجا کہ کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، کیا دیں ہم۔ ایک صحابی، پھر آپ نے کہا کہ بھائی اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تو ایک صحابی ابو طلحہ غالباً ہے، وہی اٹھے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کھلاؤں گا۔ گھر میں گئے اور بیوی سے پوچھا تو کہا تھوڑا سا جو ہے بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہوا ہے، بچوں کے لیے تھوڑا سا، بچوں کے لیے ہے، اپنے لیے بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کھانا تیار کرو، وہ آئے گا، ہم ساتھ میں بیٹھیں گے، چراغ بجھا دینا۔ واقعہ سب کو یاد ہے، نئی بات ہے نہیں، چراغ بجھا دینا، ہم بھی کھائیں گے۔ اس کو ایسا احساس ہوا کہ ہم کھا رہے ہیں ساتھ میں۔ یہ نا میزبانی کا طریقہ ہوتا ہے کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جائے، یہ نہیں کہ آپ بیٹھ گئے ساتھ میں کھانا، مہمان کھا رہا ہے، نہیں، ساتھ میں کھائیے تاکہ مہمان کو تکلف نہ ہو۔ بھئی آپ سامنے بیٹھے ہیں اور کھانا دیکھ رہے ہیں، وہ کھا رہا ہے، اگلے کو شرم آ سکتی ہے نا، کہ بھائی کیا پتہ ہے سوچے کتنا کھا گیا یہ آدمی، تو اس لیے ساتھ میں کھانا چاہیے۔ تو صحابی نے کہا کہ میں کھاؤں گا، اس کو لگے گا کہ شاید کھا رہے ہیں، یہ چراغ بجھا دینا، پیٹ بھر جائے گا اس کا۔ تو یہ ہے ایثار، اس کا ایثار نام ہے نا، کہ اپنی ضرورت ہے کھانے کے لیے، اپنے لیے کچھ نہیں، میاں بیوی کے لیے، بچوں کے لیے کھانا ہے صرف، اور بچوں کو بھی
یہ خیال ہو رہا ہے کہ بہلا کر سلا دیں گے بچوں کو، ہے نا، لیکن دوسرا کھا لے، اس کا نام ہے کہ تنگ دستی میں بھی خرچہ کرتے ہیں۔ آج ہم کیا پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا اتنا ہی تو پیسہ ہے ہمارے پاس، سب اللہ نے نواز رکھا ہے، لیکن دیکھا جائے تو ضرورتیں ہماری پوری نہیں ہوتی ہیں۔ ضروریات کوئی مانگنے آ جائے تو آدمی سوچتا ہے کہ دے کہ نہ دیں۔ تو یہ متقی کی صفت ہے نا کہ خوشحالی میں بھی وہ خرچہ کرتا ہے، تنگ دستی میں بھی خرچہ کرتا ہے۔ خوشحالی میں تو اناپ شناپ خرچہ کرتا ہے وہ، لیکن تنگ دستی میں بھی خرچہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ یعنی خرچہ کرنے سے نا اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ ایک ٹکڑا کھجور کا، ایک ٹکڑا، یعنی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، صرف ایک ٹکڑا کھجور کا ہے نا، وہی دے کر کے جہنم کی آگ سے بچو۔ اللہ نے آگے صفت بیان کی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ کو پی جانے والے ہیں۔ متقی کی صفت کیا ہے؟ غصہ کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ غصہ کو پی جانا نا یہ الگ چیز ہے، اور معاف کر دینا یہ الگ چیز ہے۔ بھائی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ سامنے والے نے ہمیں کچھ کہہ دیا، اس کی کسی بات پر ہم غصہ ہو گئے، انتہائی غصہ آیا، لیکن ہم نے غصے کو پی لیا، یعنی برداشت کر گئے، لیکن دل میں کیا ہے کہ ٹھیک ہے، موقع آنے دے، بتاؤں گا تجھے، موقع ملنے دینا، ابھی تو پی لیا ہے میں نے، ہضم کر لیا ہے، ابھی برداشت کر گیا ہوں، غصہ پی لیا ہے نا، موقع آئے تب بتاؤں گا۔ لیکن یہ نہیں اللہ نے کہا، دیکھیے قرآن کی بلاغت، کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ غصہ کو پی جانے والے ہیں، نہیں، معاف کر دینے والے ہیں۔ میں غصہ بھی پی لیا نا اور اس کے بعد بھول گئے کس نے کیا کہا تھا، اس کی کس بات پر مجھے غصہ آیا تھا، وہ غصہ بھول گئے، معاف کر دینے والے ہیں۔ یعنی اب کبھی اس کے بارے میں باز پرس نہیں کریں گے، کبھی نہیں سوچیں گے، کبھی یاد نہیں دلائیں گے کہ تو نے فلاں موقع پر یہ کہا تھا۔ تو یہ متقیوں کی صفت ہے۔ غصہ انسان ظاہر سی بات ہے کہ ہے نا گوشت پوشت کا مجسمہ ہے، ہمارے دل و دماغ پر حالات کا اثر ہوتا ہے، کبھی روتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی کسی کی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، اور غصہ ہی سب سے خراب چیز ہے۔ بھائی غصہ آنا نا، غصہ آنا چاہیے، غصہ آنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، غصہ آنا چاہیے، یہ بری بات نہیں ہے۔ اللہ نے بنایا ہے بھائی، مختلف قسم کے جذبات کا مرکب ہے ہم، اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے نا۔ غصہ جس کو نہ آئے نا وہ آدمی، اس کے اندر بزدلی پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ ارے جہاں غصہ ہونا چاہیے وہاں بھی غصہ نہیں ہوتا ہے، تو غصہ آنا چاہیے، لیکن غصہ نافذ کہاں کرنا چاہیے بھائی غصہ آ گیا ہے نا، اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں غصہ آیا ہے تو سامنے والے پر اس کا کچھ رد عمل ہونا چاہیے کہ نہیں، یعنی ہم کچھ کریں کہ نہ کریں، یا معاف کر دیں۔ تو کہیں معاف کرنے والا ہوتا ہے، کہیں معاف کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ بھائی ہمارے کسی بھائی سے غلطی ہو گئی، انسان ہونے کے ناطے کبھی کچھ کہہ دیا یا کوئی بات ہو گئی تو آدمی کیا اس کو معاف کر دے، لیکن جہاں اللہ کے حرمات کی توہین ہو رہی ہو، حرام کام کیا جا رہا ہو نا، وہاں انسان کو غصہ آنا چاہیے، وہاں برداشت نہیں کرنا چاہیے، جیسے بھی ہو۔ بھائی غور کرے کہ یہاں غلط کام ہوا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے، اب اس کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ جو طریقہ اس کی سمجھ میں آئے نا وہ طریقہ اپنانا چاہیے، جو اس کے بس میں ہو وہ کرنا چاہیے۔ اگر وہاں وہ چپ رہتا ہے نا، وہاں کچھ نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ کیا، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اچھا مومن نہیں ہے۔ مومن کی پہچان تو ہی بتائی گئی ہے نا، بھئی غلط کام دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے کہو نا، زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانو، یہ ہے۔ اور یہ ایمان کا درجہ نا یہ آخری درجہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا گیا، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور کہا اس کے بعد نا ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے، دانے کے برابر درجہ نہیں ہے۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے، غصہ تو کیا آئے گا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ تو اور اسی لیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، ایک صحابی آیا آپ کے پاس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ایک آدمی آیا
اور اس نے کہا اللہ کے رسول اوصنی، مجھے وصیت کیجیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول کو ایسا کام مجھے بتا دیجیے نا کہ میں جنت میں چلا جاؤں، کام تھوڑا ہی ہونا چاہیے کہ میں کر سکوں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ فردد مرارا، اس نے بار بار سوال کیا، ہے نا، بار بار سوال کیا۔ فردد مرارا، تو آپ نے کہا لا تغضب، کہ غصہ نہ کیا کر۔ بار بار سوال کیا، بار بار آپ نے کہا غصہ نہ کیا کر۔ اور آپ دیکھ لیجئے بھائی، سماج میں جتنے دنگا فساد، فتنہ فساد، آپس میں ناراضگی، فتنوں کی جڑ کیا؟ غصہ ہی ہے۔ آدمی غصے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ تو نے میرا غصہ نہیں دیکھا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں نا، لوگوں نے کہا ہے نا کہ آدمی کی اصل شکل نا غصہ کی حالت میں پہچانو، ایسے نہ پہچانو جب آدمی نارمل ہو۔ بھائی آپ سے خوش ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ خوش ہے تو اچھا سلوک کرے گا، اچھا بولے گا، اچھا برتاؤ کرے گا۔ لیکن جب آپ سے بگاڑ ہو جائے، کسی بات پر وہ ناراض ہو جائے نا، تب دیکھو اس کا رد عمل کیا ہے، وہی اس کی اصلی شکل ہے، اصلی صورت وہی ہے۔ وہ اس نے اب اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے کہ میں کون ہوں۔ غصے کی حالت میں آپ نے انتہائی غصہ دلا دیا نا، اور اب آدمی کیا شرافت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ انتہائی شریف آدمی ہے۔ اسی لیے نا ہمارے نبی کی تعریف اسی لیے دنیا والے کرتے ہیں، دشمنوں نے اسی لیے کیا ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ لوگوں نے کہا ہے نا کہ فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دیں۔ ظاہر سی بات ہے، مکہ والوں نے کیا کہا تھا جب ہجرت کر کے گئے؟ بھائی جان بچا کر بھاگے تھے، آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا نا، ننگی تلواروں کے سائے میں، ننگی تلواروں سے گھیرا تھا، جان بچا کر بھاگے تھے، 3 دن غار ثور میں چھپے رہے تھے۔ انعام کا اعلان کیا تھا کہ جو محمد یا ابو بکر کا سر کاٹ کر لائے گا، یا زندہ یا مردہ لائے گا، 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ جان بچا کر بھاگے تھے۔ جب آئے فتح مکہ ہوا، 10,000 تلواریں تھیں، 10,000 مسلمان تھے اس وقت فوجی، 10,000 تلواریں تھیں۔ سارے مکہ والے جو کافر تھے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہیں چپ چاپ، چاروں طرف 10,000 مسلمانوں کی تعداد ہے، تلواریں ننگی لے کر کھڑے ہیں۔ آپ کیا پوچھتے ہیں کہ قریشیوں بتاؤ اچھا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں کیا سلوک کروں گا؟ تو کیا کہتے ہو؟ کہا محمد آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ ہم میں سب سے شریف ہیں، ہم سے آپ سے اچھائی کی توقع ہے۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی سرزنش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ دیکھیے مکہ والے کیا کہہ رہے ہیں کہ شریف ہے نا، اور ظاہر سی بات ہے آپ نے کبھی ان کے ساتھ غلط ویوہار نہیں کیا تھا، غلط سلوک نہیں کیا تھا، وہ جانتے تھے۔ اور یہاں بھی دیکھیے، اور حالانکہ مسلمانوں میں سے نا بعض مسلمانوں نے کہا تھا کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج مکہ کی حرمت کو بحال کیا جائے گا، آج مکہ کی حرمت واپس آئے گی، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، اور آپ نے معاف کیا۔ تو اصل معافی یہی ہوتی ہے۔ ارے بھائی ہم ایک جنگلی جانور کو سدھا لیتے ہیں نا، شیر کو دیکھا ہے نا، سرکس میں کام کرتا ہے، پھاڑنے والا جانور ہے، ایک آدمی کھلاتا پلاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، وہ جانور دیکھیے اس کے پاؤں پر لوٹتا ہے، چاٹتا ہے اس کا پاؤں، جیسے چاہتا کرتا ہے، درندہ ہے دیکھیے۔ تو جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے نا، وہ تو جواباً اچھا سلوک کرے گا۔ بھائی جانور کرتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، انسان کو کب پہچانا؟ وہی جانور درندہ ہے، آپ اس کو چھیڑیے نا، آپ اس کو ماریے تو کتا بھی کاٹ لیتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، پاؤں رکھ دیجیے اس کے پاؤں پر۔ تو انسان کو کب پہچانا جائے؟ جب ہماری طرف سے تکلیف پہنچے نا، تب وہ معاف کر دے، تب وہ کچھ نہ کہے، اچھا ویوہار کرے، تب اس کو کہیے آپ شریف آدمی ہے۔ لیکن آپ سے بگاڑ ہو گیا، اب اس کے جواب میں وہ کچھ کہہ رہا ہے، اب اس کا اصلی چہرہ ہے وہ دیکھ لیجئے۔ پھر ہم ایک دوسرے کو اچھا نہیں کہہ سکتے ہیں، چاہے کوئی ہو، ہم ہوں، آپ ہوں، کوئی ہو۔ تو اسی لیے نا لوگوں نے کہا ہے کہ انسان کی شرافت نا میدان جنگ میں جانچی جاتی ہے، میدان جنگ میں۔ مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ، آپ تاریخ پڑھیے مسلمانوں کی نا، عیسائیوں سے زیادہ جنگیں مسلمانوں کی عیسائیوں سے ہوئی ہیں بھائی، ہے نا۔ تو آپ پرانے اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیے، عیسائیوں نے پوری بستی جلا دی ہے مسلمانوں کی، پوری بستی کو، چھوٹے بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک سب کو قتل کر دیا ہے۔
لیکن مسلمانوں نے جب قبضہ کیا، ان کے ملکوں کو فتح کیا ہے نا، تو ایک طرف سے سب کو معاف کیا ہے۔ تو آج عیسائی دنیا مسلمانوں کے اخلاق کا اعتراف کرتی ہے، اسی لیے نا اصل معافی وہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، ہے نا۔ تو یہ نہیں کہ غصہ پی گیا اور معافی بعد میں موقع ملا تو ہم نے انتقام لے لیا، یہ نہیں ہے۔ جنت کن کے لیے تیار کی ہے؟ متقیوں کے لیے۔ غصہ کا سبب ہے نا کیوں آتا ہے بھائی؟ حدیث میں ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان، اور شیطان نا آگ سے بنایا گیا ہے، اور جب غصہ آئے نا، آپ نے کہا کہ اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، تو کہا جب غصہ آئے تو کیا وضو کر لو۔ امیر معاویہ کا واقعہ ہے نا، خطبہ دے رہے تھے، ایسے خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس زمانے کا دستور ایسا تھا بھائی، جو خلیفہ ہوا کرتا تھا یا گورنر ہوتا تھا وہی مسجد میں خطبہ دیتا تھا، وہ کھڑے خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا معاویہ، کہا یہ مال نا جو بیت المال میں ہے جمع کر کے رکھتے ہو نا، یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے، تمہاری ماں کا نہیں ہے، ایسے یہ جملہ کہا۔ بھئی ایک عام آدمی ہے نا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بڑے شان و شوکت والے خلیفہ تھے، ان کو کسرائے عرب کہا جاتا ہے، بڑے شان سے رہتے تھے اور بڑے عقل مند انسان تھے وہ۔ اس زمانے میں نا کہتے ہیں کہ عقلائے عرب 4 آدمی تھے، جن میں سے ایک امیر معاویہ تھے، یعنی اس زمانے کی عقل نا 4 آدمیوں میں جمع ہو گئی تھی، جس میں سے امیر معاویہ ایک تھے۔ جب اس نے اس طرح کہا، خطبہ چھوڑ کر نا چلے گئے، واپس اتر گئے ممبر سے، چلے گئے، واپس آئے نا تو ان کے بالوں سے شاید پانی ٹپک رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا؟ کہا بھئی کیا بتائیں، انہوں نے ایسے انداز میں مخاطب کیا کہ مجھے بہت غصہ آیا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، آدمی نے کیا کہا، نہ تمہارا ہے، نہ تمہارے باپ کا ہے، نہ تمہاری ماں کا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے۔ تو کہا بات ان کی صحیح ہے بھئی، میرا نہیں ہے، میرے باپ کا نہیں ہے، میری ماں کا نہیں ہے، مسلمانوں کا ہے، لیکن ان کا انداز تخاطب، مخاطب کرنے کا انداز انتہائی غلط تھا، مجھے بہت غصہ آیا ہے نا، کوئی گالی نہیں دی مجھے، تو مجھے اللہ کے رسول کی حدیث یاد آ گئی ہے نا کہ غصے کو، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ تو کہا مجھے اتنا غصہ تھا نا کہ وضو کیا میں نہا کر آیا کہ میں ٹھنڈا ہو جاؤں بالکل۔ تو آپ دیکھیے یہ ہمارے اسلاف تھے، صحابہ کرام تھے، عمر فاروق کو بھی یاد کر لو نا کہ بھائی وہ لمبا کرتا پہن کر آئے تھے نا، بھائی قد بہت لمبا تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھڑے رہتے نا بھیڑ میں کیا وہ کھڑے رہتے نیچے لوگوں کے بیچ میں، تو ایسا لگتا نا کہ گھوڑ سواروں کے بیچ میں کھڑے رہتے، تو لوگ سمجھتے ایسا لگتا کہ اسے گھوڑے پر سوار ہو، لمبا قد تھا۔ وہ خطبہ دے رہے تھے، مال غنیمت میں سے کچھ کپڑے مسلمانوں کو ملے تھے، کپڑے، تو جو ٹکڑا ملا تھا نا کپڑا کرتا بنانے کے لیے، تو وہ اتنا کم تھا، ان کے قد کے حساب سے کرتا بن ہی نہیں سکتا تھا۔ تو دیکھا ایک سامعین نے دیکھا، بھائی سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ ارے امیر المومنین کا کرتا جو ابھی کپڑا بٹا ہے ان کے حصے میں جو آیا، کا اتنا چھوٹا کم کپڑا تھا کہ ہمارا نہیں بن سکتا قاعدے سے، تو ان کا کیسے بن گیا ہے؟ تو کہا کہیں ایسا تو نہیں کیوں خیانت وغیرہ کی ہو؟ کہاں سے آیا؟ بھائی خیال آیا، شیطان نے ڈالا، اور کیا؟ تو کہا امیر المومنین جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں سنو اور اطاعت کرو، تو کہا نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ کپڑا آپ نے، یہ کرتا کہاں سے بن گیا بھائی؟ اتنا کم کپڑا ملا تھا حصے میں، کہاں سے بن گیا؟ تو کہا کہ میں نہیں، یہ میرا بیٹا ہے نا عبداللہ، یہ جواب دے گا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوئے، کہا کہ میرے باپ کے پاس نا، کہا جو کپڑا پہن رکھا تھا اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں تھا، اور وہ بھی اتنا پھٹا ہوا تھا کہ اب اس میں پیوند لگانے کی نا کاری لگانے کی گنجائش نہیں تھی۔ تو کہا میں نے اپنا حصہ بھی نا ان کو دے دیا، 2 ٹکڑے ملا کر کے تب بنا ہے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ اس آدمی نے کہا کہ ہاں اب کہیے، آپ سنیں گے بھی اور مانیں گے۔ مثالیں دیکھیے ہمارے اسلاف کی، یہی عمر ہے نا کہ لوگ کسرا ایران کا بادشاہ اپنے محل میں بیٹھ کر کہا کرتا تھا نا کہ عمر کا نام نہ لو، میرے کندھے کپ کپانے لگتے ہیں، عمر کا اتنا دبدبا تھا۔ لیکن دیکھیے ایک عام آدمی کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے کہ کہاں سے بنا ہے بھائی، حساب لے رہا ہے، دیکھیے کہاں سے بنا ہے، اور پیشانی پر بل نہیں آتا ہے کہ بھائی کیسے سوال کر لیا، تو معمولی آدمی نہیں، یہ مسلمان نا ایک دوسرے کے محاسب ہیں، بھائی پوچھا جا سکتا ہے، اگر بیت المال ہے نا یا کوئی ہمارے پاس ہے کوئی چیز، ذمہ داری ہے، تو ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے، اور ایک عام آدمی سوال کر سکتا ہے، جو ذمہ دار ہونا وہ کہنے کا حق نہیں رکھتا ہے
کیونکہ وہ سب کا ذمہ دار بنا ہے، تو وہ کہنے کا حق نہیں رکھتا ہے کہ بھئی تو نے کیسے پوچھ لیا، نہیں، آپ آرام سے بتائیے اس کو بھی، آرام سے بتائیے آپ۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا نا، غصہ اس لیے حدیث میں ہے نا، آپ نے اس مرتبہ سوال کیا صحابہ کرام سے کہ لیس الشدید بالسرعہ، ہے نا، آپ نے کہا، سوال کیا کہ بھئی پہلوان کون ہے، طاقتور کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا جو کشتی میں پچھاڑ دے وہ پہلوان ہے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، لیس الشدید بالسرعہ، کہا طاقتور پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں پچھاڑ دے۔ پھر آپ نے کہا کہ پہلوان وہ ہے نا الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، کہا طاقتور وہ ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنے غصہ والے مارے غصے کے کانپنے لگ جاتے ہیں، ان کا ہونٹ نا تمتمانے لگ جاتا ہے، کپکپانے لگ جاتا ہے مارے غصہ کے، لیکن اب یہ کون دلا رہا ہے؟ شیطان دلا رہا ہے، شیطان۔ لیکن میرے بھائیوں، واقعی کہ اگر آدمی یہ سوچ لے کہ بھئی غصہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ اعوذ باللہ پڑھنے لگ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا، یا وہاں سے ہٹ جائے، حدیث میں ایسے بھی آتا ہے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا وہاں سے چلا جائے وہ، تو غصہ ختم ہو جائے۔ لیکن آدمی کیا اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میں اور بھاگ جاؤں، میں سامنے سے ہٹ جاؤں کیا؟ لیکن میرے بھائیوں، کتنی فضیلت ہے نا، ایک حدیث بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے نا، فرماتے ہیں کہ الذی کظم الغیظ وہو یقدر علی ان ینفذہ، کہ جس آدمی نے غصہ کو پی لیا حالانکہ وہ قادر ہے کہ اس کو نافذ کر دے، یعنی غصہ آیا نا، وہ چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے، اس کو کچھ کہہ سکتا ہے سامنے والے کو جس نے غصہ دلایا ہے، لیکن وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا، دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، میدان محشر میں نا لوگوں کے سامنے اللہ بلائے گا، اس کو اختیار دے گا کہ یہ حوریں ہیں، حوریں ہے نا، ان میں سے جس کو تو چاہ چھانٹ لے۔ بھئی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ارے اس حدیث میں نا بہت لمبا مفہوم نکلتا ہے، ارے حوروں کو چھانٹ لے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا جنتی ہوگا تبھی تو حور ملے گی اس کو، ایسے تھوڑی مل جائے گی بھئی، اللہ جنت کا پروانہ تو پہلے مل گیا اس کو، اور حور پھر چھانٹے گا، تو گویا کہ جنتی تو ہے ہی ہے۔ اللہ اس کو بلا کر کہے گا سب کے سامنے آواز دے کر کہ آؤ، تم دنیا میں غصہ پی گئے تھے نا، معاف کیا تھا تم نے، تم معاف کیا کرتے تھے، کہا یہ حوریں ہیں، ان میں سے جس کو چاہو چھانٹ لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں غصہ سے بچائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر۔